السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹر میں ہم بات کریں گے خون بہنے کی بیماری ہیموفیلیا کی۔ ہیموفیلیا کا عالمی دن دنیا بھر میں 17 اپریل کو منایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی میں بھی پروگرام منعقد ہوا۔ کیا صورتحال رہی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب راحیل احمد صاحب نے، جو کہ فاؤنڈر ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے۔ بہت شکریہ آپ کا جی راحیل السلام صاحب۔ علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سرفراز جعفری صاحب، معروف شخصیت ہیں، ہیماٹولوجسٹ ہیں، اور بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سرفراز صاحب۔ اور راحیل احمد صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، بتائیے کہ ورلڈ ڈے کی ایکٹیویٹیز کیا رہیں، کیا صورتحال ہوئی؟ جی السلام علیکم۔ پہلے تو بڑا مشکور ہوں میٹرو ون اور آپ کے پروگرام کا کہ جنہوں نے ورلڈ ہیموفیلیا ڈے کی حوالے سے جو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے 17 اپریل کو، اس کی جو ایکٹیویٹی ہیموفیلیا سینٹر میں ہوئی ہے ہماری ویلفیئر سوسائٹی میں۔ اچھا، ہیموفیلیا ایکچولی جو خون بہنے کا مرض ہے اور اس کی شعور و آگاہی بہت کم ہے، تو ورلڈ ہیموفیلیا ڈے منانے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہیموفیلیا سے لوگوں کو روشناس بھی کروایا جائے۔ یہ 17 اپریل کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور ہر سال اس ورلڈ ڈے کی ایک تھیم ہوتی ہے۔ اس دفعہ کی جو تھیم ہے ایکوٹیبل ایکسیس فار آل، ریکگنائز آل بلیڈنگ ڈس آرڈرس۔ اب اس تھیم کے اندر اس سال ورلڈ ہیموفیلیا ڈے میں جو چیز اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ریکگنائز آل بلیڈنگ ڈس آرڈر، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہیموفیلیا کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ 13 کلاٹنگ فیکٹر جو ہوتے ہیں اس میں سے 8 اور 9 تو ہیموفیلیا ہو جاتا ہے۔ اب باقی جو کلاٹنگ فیکٹر 1، 10، 13 وان ولی برانڈ ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کی کوئی شناخت نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پہچانتا ہے۔ تو اس دفعہ عالمی ادارہ ہیموفیلیا یعنی ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا نے فوکس کیا ہے کہ ان سب بلیڈنگ ڈس آرڈرز کو انکلوڈنگ ہیموفیلیا کو باقاعدہ طور پر اس کی شعور و آگاہی ہو، ان کی شناخت ہو اور ان کی ایکسیس جو ہے ٹریٹمنٹ، ڈائگنوسس اور فیسلٹیز کی، وہ سب کی اکٹھی ہو دنیا بھر میں۔ صحیح، تو ورلڈ ڈے کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹی ہوئی آپ کے سینٹر پر؟ سینٹر میں ہمارے ورلڈ ڈے میں اس وقت ہمارے پاس 1200 پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں پورے سندھ کے، اور روزانہ 70-80 پیشنٹ بلا معاوضہ ٹریٹمنٹ کی سہولیات لے رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ پروٹوکولز ہیں وہ تمام عالمی ادارہ ہیموفیلیا کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ تو اس دن ہماری تمام بلیڈنگ ڈس آرڈر کمیونٹی یعنی کہ ہیموفیلیا اور تمام کلاٹنگ فیکٹر ڈیفیشنسی سے پیشنٹ اور پیرنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ہم نے اس میں ڈاکٹر زاہد انصاری صاحب جو کنوینر ہیں FPCCI، وہ اس میں مہمان خصوصی تھے۔ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی سے ڈاکٹر ارپنا نہال اور ڈاکٹر آفتاب جو تھے وہ اس میں مہمان خصوصی تھے۔ بچوں کو گفٹ ہیمپر تقسیم کیے گئے ہیں، ان کو سیلیبریشن کے لیے اپرچونٹی دی گئی، ماں باپ پیرنٹس اکٹھے ہوئے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوئے، اور معروف شخصیات نے جو شہر کی ہے، ڈاکٹرز کی ہے، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہمارے سینٹر کے اندر۔ رائٹ، ڈاکٹر سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ خون کی بیماریوں کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں، ہیموفیلیا کے حوالے سے بھی؟ پاکستان میں جو ہے ہمارے پاس 2 میجر بیماریز ہیں، جس میں ایک تو تھیلیسیمیا ہے، جس پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے پروموٹ کیا اس کی اویئرنیس کو، اور دوسری بیماری ہماری جو ہے وہ ہیموفیلیا ہے۔ یقینی طور سے ایک وقت وہ تھا کہ ہیموفیلیا کو کوئی جانتے بھی نہیں تھا۔ ابھی بھی یہ حال ہے کہ اگر ہم ڈاکٹرز سے بات کرتے ہیں تو ہم سے بولتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے بیماری۔ تو اس لیے اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہمارے کسی نصاب کے اندر اس کو دیا گیا ہے، اور نہ اس سلسلے میں گورنمنٹ کوئی سیمینار یا ورکشاپ وغیرہ ارینج کرتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مختلف اداروں کے اندر، بلکہ مختلف جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے سیمینارز ارینج کرے، جس کے اندر ان کو باقاعدہ اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس بھی دی جائے، اس کا مینجمنٹ، اس کا ٹریٹمنٹ، اس کی وجہ، اس کی روک تھام۔ ابھی تک کوئی اس میں جب تک معلومات نہیں ہوں گی روک تھام بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس وقت بہت سا ضرورت ہے، اور اس وقت ہیموفیلیا جو ہے وہ کیونکہ اب یہ سوسائٹی نے جو کام شروع کیا ہے جب سے، اور ایک آرگنائز وے میں کام شروع کیا ہے، تو بہت سارے مریض جو ہیں وہ ہمیں مختلف جگہوں سے نکل کے آ رہے ہیں۔ ابھی تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا سینٹر وغیرہ موجود ہے جہاں پہ ان کے بچوں کو علاج ہو۔ اپنے جس طرح سے آپ سمجھیں کہ حیدرآباد سے اگر آپ آگے جاتے ہیں تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں۔ میں خود جانتا ہوں کہ بدین کے پاس ایک علاقہ ہے جس میں ایک ہی محلے کے اندر 55 سے زیادہ جو ہیموفیلیا کے مریض ہیں، 55
اور کسی کی ٹانگ بیچارے کی ٹیڑھی ہو رہی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ نہ تو ڈاکٹرز کو اس کی اویئرنیس تھی اور نہ وہاں کے لوگوں کو. تو اس وقت ہمیں جو سخت ضرورت ہے اس بیماری کی روک تھام، جیسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھیلیسیمیا کی پریونشن میں، تھیلیسیمیا کی اویئرنیس میں، یہاں تک کہ اسمبلی تک آوازیں گئیں. تو اسی طرح اور گورنمنٹ نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کیا. اسی طرح سے اس وقت کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جس ہیموفیلیا کے مریضوں کا بھی ہم، حالانکہ تعداد میں وہ زیادہ ہیں، لیکن اگر ان کی کمپلیکیشن دیکھی جائے جو ان بچوں کی ہے، وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو اتنی کمپلیکیشن نہیں ہوتی جتنی کہ ہیموفیلیا میں ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح علاج نہیں ہو، یقینی طور پہ کسی کا جوڑ ٹیڑھا ہو گیا، کسی کے چلنے میں مشکل ہو رہی ہے. اور بڑی آسان سی بات ہے اس کو سمجھنا، جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے خون کے اندر، ہم خون کو ایک لال پانی سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے جو حصے ہیں ریڈ سیل، وائٹ سیل، پلیٹلیٹ، اسی طرح پانی والا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پانی والے حصے کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹینز ہے، اس منرلز ہیں، نمکیات ہیں، اور اسی طرح سے ایک چیز پیدا کی ہے جسے ہم فیکٹرز کہتے ہیں. یہ ہمارے پانی والے حصے میں ہے. جس طرح سے کہ اگر کہیں ہمارے جسم کے اندر، کہیں پہ ہماری گاڑی کے اندر یہاں پہ سوراخ ہو جاتا ہے سائلنسر وغیرہ میں، تو ہم ایک بتی لیتے ہیں اور ایک راڈ ہوتی ہے جس سے اس کو ٹاگا لگایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ہی ایسی چیز پیدا کی ہے. اس نے کہا نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو اس کے اندر جو لگانے والی چیز ہے بتی کی، جو وہ ہے پلیٹلیٹس، پلیٹوں کی طرح سے ہوتی ہے. اگر جیسے شیف سے کٹ گیا، پلیٹیں خود بخود آتی ہیں خون میں، وہ یہاں آ کے چپک جاتی ہیں. لیکن اب ان کو چاروں طرف سے سیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پانی والے حصے کے اندر یعنی پلازما میں فیکٹرز پیدا کیے ہیں. فیکٹر کیا کرتے ہیں؟ ان کو سیل کر دیتے ہیں تاکہ خون نہ نکلے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ہم عام لوگ جو ہیں وہ کبھی چھری لگ گئی، کبھی کوئی ایسا، تو دبانے سے خون بند ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، اللہ رب کو ماتوں کو زبان، اس نے ہر چیز کے انتظام کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے. تو اس وقت ہمیں لوگوں کو اس کی آگاہی کی بھی بتانا ہے کہ دیکھیے یہ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈائگنوسس وغیرہ، اس کی معلومات کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم. ایک زمانہ تھا کہ لوگ بچے پیدا ہوئے، انہوں نے گئے مسلمانی حجام کے پاس گیا، اس نے ایک دم جو ہے اس طرح پھیر دیا، بعد میں وہ خون بندی نہیں ہو رہا. جب بعد میں آن کے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں. اتنے زیادہ سیریس بچے ہو، میں جانتا ہوں کہ کئی بچے تو جو فوت ہو جاتے تھے اس وجہ سے خون زیادہ مہینے سے. تو وہ اگر پہلے سے ہی معلوم ہو، ہمیں اتنی اویئرنیس ہو اور ہم ان بچوں کا ٹیسٹ کر لیں کہ بھئی یہ ہیموفیلیا والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بچوں کو پہلے سے ہی اگر وہ ایسے فیکٹر دے دیں باہر سے جہاں سے کہ اس کی بلیڈنگ نہ ہو، تو بچ سکتے ہیں وہ. رائٹ. اور اس پر ہم مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہیموفیلیا پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں جناب راحیل احمد صاحب اور ڈاکٹر سرفراز جعفری صاحب. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، تو آپ نے بتایا جیسے کہ شروع میں تو ہیموفیلیا کا بھی بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا، اور جب بچے کی ختنہ ہو رہی ہوتی تو اس وقت جو ہے نا لوگ بھاگ رہے ہوتے تھے بچوں کو لے کے. اب کیا صورتحال ہے؟ میڈیکل کے حوالے سے بھی آپ نے ایسے بتایا کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں بھی اویئرنیس نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو پی ایم سی کا جو رول ہے اس میں سلیبس میں ابھی تک یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. نہیں ہے. دیکھیے فائنل ایئر MBBS کے امتحان میں بلڈ کا جہاں تک تعلق ہے، ایک چھوٹا سا شارٹ نوٹ آتا ہے فائنل کے اندر. اب اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں بھائی شارٹ نوٹ ہے، کیا اس کو اتنا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلڈ سیفٹی کے حوالے سے، یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے میں، یا بیماریوں کے بارے میں جو بلڈ ریلیٹڈ ڈیزیز ہے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، ڈاکٹر جو ہے نا بالکل نہیں جانتے کہ ہوتا کیا ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سی آلسو کہ اگر آپ CBC کی رپورٹ، بہت سارے ڈاکٹر سے 3 چیزیں پڑھتے ہیں اس میں، ہیموگلوبین، WBC اور جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ، اس کے باقی انہیں نہیں معلوم کہ اور جو چیزیں اتنی لمبی چیزیں آئی ہوئی ہیں 15-17 چیزیں لکھی، اس سے کیا مطلب ہے، MCH ہے، MCHC وغیرہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے ریڈ سیل کا اور یہ کس بیماری کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے. تو بڑی سخت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے جو آنے والے ڈاکٹرز ہیں، خاص طور سے جو جونیئر ڈاکٹر ہیں، بہت ساری بیماریاں سے CBC کی رپورٹ کو دیکھ کر بھی CBC ہماری کر سکتے ہیں. بالکل. ہمیں آ کے تو دیکھیں نا، ہم اب تھیلیسیمیا کی بات آپ دیکھیے کہ اگر تھیلیسیمیا آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی مائنرز ہے تو آپ ان کی جو ریڈ سیل کی کاؤنٹ دیکھ لیں. اگر ریڈ سیل کی کاؤنٹ نارمل سے زیادہ ہے
لیکن ان کی جو MCV یعنی سائز ہے وہ چھوٹا ہے، تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کو تھیلیسیمیا مائنر ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے فردر ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو کنفرم کرنے کے لیے IB الیکٹروفوریس کرا دیں، تو یہ کتنی معمولی سی بات ہے حالانکہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر ڈاکٹر جو ہے، جو GP ہے یا اسپیشلسٹ ہے، وہ مریض کا لازمی طور سے CBC کراتا ہے۔ اسی طرح سے اب بہت سا ضرورت ہے کہ ہماری جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ جو ان کا اینٹی نیٹر میں لیڈیز آتی ہیں تو ان کے کوگولیشن کے ٹیسٹ کروا لیں، PTA PTT جو یہ وہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اگر ان میں کوئی کمی بیشی آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہیموفیلیا کی کیریئر ہو، اور اس میں آنے والا بچہ رسک ہے اس کا کہ وہ جو ہیموفیلیا کا بچہ نہ ہو، کہ اگر وہ کیریئر موجود ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جب ہوتی ہے تو اس لیے ہم اب انشاءاللہ یہ پلان بنا رہے ہیں کہ ہم گائنیکولوجسٹ کو بھی جو ہے نا وہ سیمینار کریں، ورکشاپ کریں، ان کو اس بیماری کے بارے میں بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس جو بھی کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر عورت ہر ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو ان کو ان کے جو ہیموفیلیا سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں، کوگولیشن ٹیسٹ ہیں، وہ ہم کرا کے دیکھ لیں، جو بیسک ٹیسٹ کروا لیں تو اس سے ہمیں تھوڑا آئیڈیا آ جائے گا۔ تو یہ ٹیسٹ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں، گورنمنٹ تو اس میں سلسلے کوئی بھی کام نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ہم کئی سال سے یوم مناتے ہیں، گورنمنٹ مناتی ہے ہیموفیلیا ڈے، صرف وعدے وعید ہوتے ہیں لیکن عمل کسی پہ نہیں ہوتا۔ آج بھی وہ ہیموفیلیا کے مریض اسی طرح سے ہیں جیسے 10 سال پہلے تھے، ہر سال کہا جاتا ہے ہم یہ کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن اب گزشتہ 2-3 سال میں جو ہے کچھ ان کو ہوش آ رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ ویلفیئر سوسائٹی کی جو کام کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ بچے یہاں پہ کس طرح آتے ہیں، کس پوزیشن میں، اب ان کو تھوڑا خیال آ رہا ہے، اور انہوں نے سوسائٹی کو سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ان بچوں کی مدد کریں گے۔ تو صرف مجھے یہی ریکویسٹ کرنی تھی گورنمنٹ سے بھی کہ آپ خدا کے لیے آپ ان بچوں کو طرف دیکھیں، بچائیں ان بچوں کو لنگڑا لولا ہونے سے جو بیماری کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ اگر ہم شروع کے اندر اس کو دیکھ لیں، اور کچھ جو پریونشن کے جو میجرز ہیں اس کے اندر وہ بھی اتنے کوئی مہنگے نہیں ہیں۔ مثال کے میں کا جو ٹیسٹ ہیں یہ خواتین کے اگر کروائے جائیں کوگولیشن ٹیسٹ، کوئی مہنگے ٹیسٹ نہیں ہیں، تو اس کا ارینج کر دیں یا ان اداروں کو وہ مشینیں پرووائڈ کر دیں، کوگولیشن کی مشین دے دیں، تو وہ وہاں پہ جو ہے نا فری آف چارج، اب جیسے ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ بچوں کا مفت ہر طرح کا علاج مفت کر رہی ہے، دوائیاں بھی دے رہی ہے، ان کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے فزیوتھراپی بھی ہو رہی ہے، ان کے بہت سارے بڑے بڑے آپریشن بھی کروا رہی ہے۔ تو اگر ان کو یہ سپورٹ کر دی جائے کہ کوگولیشن کی مشین پرووائڈ کر دی جائے، اور اس کے بعد میں وہ جو مریض جو آنے والے اینٹی نیٹر کے مریض ہیں وہ آئیں وہاں سے، ہم فری میں ٹیسٹ کرنے کے تیار ہیں۔ رائٹ، راہیل صاحب بتائیے کہ کیا ڈائگنوسس کی کیا فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہیں، اور آپ کو مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں، ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر اس وقت پاکستان کا ایک واحد ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جہاں واقعی اسپیسیفک ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہیموفیلیا کے علاج و معالجہ، تشخیص، پریونشن، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی اویئرنیس اور امپاورمنٹ پہ کام ہو رہا ہے انڈر دا ون روف۔ بٹ انفارچونیٹ جو کوگولیشن انالائزر مشینس ہیں اس کی جو ون ٹائم پریکیورمنٹ کاسٹ ہے وہ ہم پیشنٹس کو اتنا ہی بیئر کر سکتے، اور یہ اگر مشین ہمارے پاس آتی ہے تو ہم جتنے بھی پیشنٹس ہیں اینٹیسپیٹڈ جو ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں موجود ہیں تو ہم ان تک ایکسیس کر سکتے ہیں۔ کتنے کی مشین ہے لا سکتے ہیں یہ ایکچولی کوگولیشن انالائزر جو مشین ہے تقریباً جو ہے 95 لاکھ سے 1 کروڑ تک کی مشین ہے، پر اس کے ایڈوانٹیج اتنے ہیں کہ اس مشین کے ذریعے ہم پریونشن تک جا سکتے ہیں اور ڈیزیز کی کلاسیفیکیشن کو بھی چیک کر کے پراپر ڈائگنوسس اور پراپر ٹریٹمنٹ کو انشور کر سکتے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ مشین اویلیبل ہے کسی اسپتال میں؟ نہیں دیکھیں، پبلک سیکٹر میں تو یہ کہیں بھی ٹیسٹ یا پورے سندھ میں ونڈو کہیں ایسی نہیں ہے؟ نہیں، پبلک سیکٹر میں کوگولیشن ٹیسٹنگ یا جینیٹنگ ٹیسٹنگ وغیرہ کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور اسی لیے ہم اس پہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مختلف یونیورسٹیز بھی تو ہیں، وہ بھی کام کر رہی ہیں، تو آپ لوگ کوئی ان کے ساتھ نہیں کوئی لائزن کرتے؟ ڈاؤ یونیورسٹی ہے، پبلک سیکٹر کی جو ہیں، اور دوسری یونیورسٹیز ہیں، ان کے پاس ریسرچ کا فنڈ ہوتا ہے اور اس طرح کے فنڈز ہوتے ہیں، یا پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹ آپ ریکویسٹ کریں کہ آپ کو مشین لے کے دیں؟
دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ یونیورسٹی وغیرہ کے ساتھ تو ان کے اسائنمنٹس ہوتے ہیں یا ان کے پاس جو ریسرچ فنڈز ہوتے ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہوتے جس لیول پہ نیڈ ہے ہمیں، اور ہمارا معاملہ ڈیلی روٹین کے اوپر ہے، اور اس میں کلینکل ایگزامینیشن کے ساتھ ساتھ دیگر ٹیسٹ اس میں ہمیں کوگولیشن کے چاہیے ہوتے ہیں، پر جو اسپیسیفک کسی ہم اگر یونیورسٹی وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ریسرچ پرپس میں تو یوز ہو سکتے ہیں، پر جو ڈیمانڈ اس وقت ہے یہاں پہ پیشنٹس کی اور ان کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری ٹیسٹ ریکوائرڈ ہیں، وہ اس میں ہیلپ فل نہیں ہو سکتے۔ تو ابھی کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ ابھی ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ جو کچھ پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں یا ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں اس کو ملا کے ہم دو ایک جگہیں جہاں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کرواتے ہیں پرائیویٹ، اس کا برڈن اپنے پاس لیتے ہیں ہم۔ کتنے کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پرائیویٹ میں؟ تقریباً جو بیس لائن کوگولیشن ٹیسٹنگ ہے ہیموفیلیا کی وہ تقریباً 7,000 روپے سے شروع ہوتی ہے، اور اگر اس کی کلاسیفیکیشن اور جینیٹنگ ٹیسٹنگ کیریئر ٹیسٹنگ تک اگر ہم اس کو دیکھیں پراپر طریقے سے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک کا وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنی کیریئر بچیوں کو ٹیسٹ کرنا ہے اور پریونشن کی طرف جانا ہے، تو اگر ہم 100 بچیوں کو ہی ایک بیچ بناتے ہیں تو آپ 1.5 لاکھ کے حساب سے حساب لگا لیں، پر اگر یہ مشینیں اور یہ اس میں ڈیکس میں اس کو چیزوں کو ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ کرنے میں گورنمنٹ یا کوئی فلنتھراپی ہمارے ساتھ کھڑا ہو تو یہ بہت کاسٹ افیکٹڈ ہو جائے گا، بہت زیادہ کاسٹ افیکٹڈ ہو جائے گا۔ گورنمنٹ تو کہتی ہے ملینز بلینز روپے خرچ کر رہی ہے، پیسے دے رہی ہے، این جی اوز کو بھی بہت پیسے دے رہی ہے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بھی بہت پیسے دے رہی ہے، تو جی آپ کی طرف بالکل، ابھی اس میں نظر نہیں گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے جن کی ایکسیس گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران عہدیداران جن کی تک ہے، سفارش ہے بڑی، جن کے جن تعلقات کے ہیں، تعلقات بڑے ہیں، جن کی ڈائریکٹ اپروچ ہے، جن ایسی کے این جی خاندان اوز میں کو کوئی وہ بچہ ہے ان کا ایسا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ہم جیسے جو آرگنائزیشن ہیں ان میں گورنمنٹ میں کچھ اچھے لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹر درے ناز ہیں، وہ اپنی سیٹ سے جتنا ان سے ایفرٹ ہوتا ہے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری چیز آگے نہیں جا رہے۔ نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم تقریباً 1200 پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں عالمی ادارہ ہیموفیلیا کی مدد کے ساتھ، جو کہ بہت میگر چھوٹی سی مدد ہے، اور کوشش کر رہے ہیں، پر اس کے اندر جو 6 بچے ہی صرف سندھ گورنمنٹ نے اب انرول کیے تھے۔ میں کہتا ہوں ایک بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان میں کہ کسی بھی پروونشل لیول میں ہیموفیلیا پہلی دفعہ بجٹ میں آئی، پر جب لاسٹ ٹینیور تھا میڈم عذرا کا، ان کا کافی خاص انٹرسٹ تھا، اور وہ بڑی انٹرسٹ تھیں سیکٹری ہیلتھ صاحب بھی، تو ہم نے اس پہ 50 بچوں کی مطلب 200 بچوں کی ریکویسٹ کی تھی، 43 بچوں کی سمری پہ، تو میڈم نے اس کے اندر الحمدللہ 50 بچوں کو انیشنلی کر دیا تھا، اور گریجولی جو ہے وہ 1200 میں سے باقی بچوں کو انہینسمنٹ میں لائیں گے، پر انفارچونیٹ وہ سمری پورا سال ختم ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر عذرا میڈم جو تھی ہماری، ان کی اپروول کے باوجود، سیکٹری صاحب کی اپروول کے باوجود، وہ ابھی تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں گھوم رہی ہے، سی ایم صاحب کے پاس وہ پہنچ ہی نہیں رہی ہے، نہ فائننس تک پہنچ کیا رہی ہے۔ بول رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لوگ، کیا بول رہے ہیں؟ کیوں جو نہیں آگے وہ بڑھ رہی؟ ریلیونٹ پیسے مانگ رہے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہم سے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں اور ہم دیتے جا رہے ہیں، پر وہ اتنا سلو پروسیس ہے۔ مجھے تو ایک یہ ریکویسٹ لگانے کا تو نہیں بول رہے فائل کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، پر جو پروسیس ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے سی ایم صاحب کو، ہیلتھ منسٹر صاحب کو، کہ وہاں پر جو ڈیکس پروسیس ہیں وہ ان میں ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے، بہت سلو پروسیس ہیں وہاں پر، اور جب بات کی جاتی ہے تو ان پر بیچاروں پر اتنا زیادہ لوڈ ہے کہ وہ سارے کام کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ سال ختم ہونے والا، اور جو اپروول تھا 50 بچوں کا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی وے سے، اتنا سسٹم سلو کی وجہ سے، اب وہ 1.5 مہینے میں جو سال میں کام نہیں ہو سکا پورے 8 مہینوں میں، وہ 1.5 مہینے میں کیسے ہو؟ اب تو ڈاکٹر عذرا دوبارہ آ گئی ہیں، تو آپ ان سے ملیں، اب ہم اس کو اپروچ کر کے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ اگر یہ 8 مہینہ پہلے یہ 50 بچوں کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے تو بہت سے معذوری سے بچ جاتے ہیں یا انتقال کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں دیکھیے، گے؟ اس سلسلے میں جو بہت اہم ترین ضرورت ہے، ابھی تک ہمارے پاس بہت ٹرینڈ اسٹاف بھی نہیں ہے ان ہیموفیلیا کی بیماری کے مریضوں کے علاج کے لیے، ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس کچھ کر رہے ہیں سلسلے آپ میں لوگ؟ ہم نے ابھی ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی نے ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے ڈیولپ کیا ہے، بنایا ہے، جس میں ہم 1 سال کا ڈپلومہ کروا رہے ہیں بچوں کو ٹرانسفیوژن میڈیسن کے اندر۔ اس میں ہم بچوں کو اسی بھی ٹرین کر رہے ہیں کہ کس طرح لیبارٹری ٹیسٹ کرنے، کوگولیشن ٹیسٹ کے بارے میں بھی، اس کے علاوہ ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی، ان کی نرسنگ کے بارے میں بھی، اور اس کے لیے تو ہمیں اس قسم کے
اداروں کو بھی تو یہ پہلا ہم نے اسٹیپ اٹھایا یہاں پہ ہیموفیلیا تو ایک انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا ہے. انشاءاللہ یہ بچے 1 سال کا کورس ہے، کرنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو یہ بچے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے. اور ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے ابھی ہمارے پاس بہت سارے یونیورسٹیز وغیرہ کے لوگ آتے ہیں جو چاہ رہے ہیں کچھ پوسٹ گریجویشن وغیرہ کرنا یا پیپر لکھنا، تو وہ اس میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں. تو بہت اچھا اسکوپ ہے اس کے اندر، اگر اس میں ریسرچ کی جائے، اس کے اندر آگے بڑھیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، نئے نئے علاج آ رہے ہیں، نئی نئی ڈائگنوسز ہو رہی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی ڈیولپمنٹ کو بھی اور ٹریننگ کو بھی مزید مضبوط کریں، اور مختلف جو ہمارے جو بھی اسپیشلٹیز ہیں اس پہ بھی ہم لوگوں کو ٹرین کریں کہ بھائی اگر ان کی آرتھوپیڈک کی پرابلم ہے تو کس طرح ان کو مینیج کرنا چاہیے، فزیوتھراپی کس طرح کرنی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اگر یہ سب چیزیں جو ہے تھوڑا سا اس میں ہمیں سپورٹ گورنمنٹ کی مل جائے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے بچے، ہزاروں بچے اس سے جو مستفید ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا ایک اچھا، جہاں پہ اتنے پیسے گورنمنٹ جو ہے مختلف صحت کے اس پہ خرچ کر رہی ہے، جیسے جمز وغیرہ میں، اسی طرح سے ان کو چاہیے کہ تعداد میں کم ہے لیکن کمپلیکیشن زیادہ ہیں، ان پہ غور کرے اور ان کی مدد کرے. راہیل صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آخری بات بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہیموفیلیا ایک بہت مہنگا ترین مرض ہے اور اس میں کافی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے. تو اس میں 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو سلیبس ہے ڈاکٹرز کا، میرا خیال ہے کہ اس کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ایڈوانسمنٹ جو ہے ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس میں بہت آ گئی ہے، اور آپ اس کو بہت ہی پرانے دور سے جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں وہ ہیلپ فل نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکے. نمبر 2 میں اس میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پورے پاکستان کی پروونشل گورنمنٹس کو کہ جتنے بھی ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر، وہ اس کو فنکشنل کریں، اس میں ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ اور سروسز کو انشور کریں، تاکہ ہیموفیلیا کی جو ایک بہت بڑی تعداد جو شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں وہ ان کی پیدائش ہو رہی ہے، یہاں وہ معذور ہو رہی ہے، سارے میٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈر دا ون روف پبلک سیکٹر میں کوئی ڈیسک موجود ہو. اور اس کے لیے ہم آلریڈی تمام پروونشل گورنمنٹ کو آفر کر چکے ہیں کہ ہم ہیموفیلیا سوسائٹیز اور ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتا ہے، تاکہ جتنا بھی برڈن ہے گورنمنٹ کا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکے اور پراپر پیشنٹ ٹریٹمنٹ لے سکے. یہ اتنی سی بات جو ہے ہم بار بار کر رہے ہیں کہ ایک بیماری ایسی ہے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہی وہاں تالے لگے ہوئے ہیں. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈم عذرا سے میری دوبارہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کے جانے کے بعد جو انہوں نے اتنی اچھی ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے ایفرٹ کی تھی اور وہ اپروو کیا تھا سمری، وہ اینڈ آف ایئر پہ آ گئی اور پر وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آگے بڑھ نہیں سکی. تو میڈم عذرا خود ڈاکٹر ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں سنا تھا، وہ ہمارے مسائل کو بھی سمجھتی ہیں، پر جو ڈیکسز ہیں وہاں سے چیزیں آگے بڑھی ہی نہیں ہیں سی ایم صاحب تک. چلیے بہت شکریہ آپ کا راہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. جناب ڈاکٹر سرفراز صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیں اور اس میں آپ بھی جو رول پلے کر سکتے ہیں اس آگاہی کو آگے بڑھانے میں، ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کی مدد کرنے میں، علاج معالجے کی سہولیات کو فراہم کرنے میں جو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، جو پاسبلٹیز ہوں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.